سلام۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اونگنے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ کر سو جائے، اور جب بیدار ہو جائے تو پھر نماز پڑھ لے، کیونکہ ایسی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ وہ استغفار کرے مگر اونگنے کی وجہ سے اسی کی زبان سے بلا ارادہ اپنے لیے بد دعا نکل جائے۔ بحوالہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ دن رات اس مال کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا رہتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے قرآن حکیم کے علم سے نوازا اور وہ دن رات اسے سکھانے اور پڑھانے میں مصروف رہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا ہوگا، اے عمر ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شیطان جب تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یقیناً شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بلا شبہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم ترمذی۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے نامۂ اعمال میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ فحش گو اور بیہودہ اور لغو باتیں کرنے والے لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ بحوالہ ترمذی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ہاں انسانوں میں سب سے قابل نفرت تین طرح کے لوگ ہیں: حرم یعنی بیت اللہ خانہ کعبہ میں الحاد پھیلانے والا، اسلام میں جاہلیت کے طریقوں کو رواج دینے والا، کسی کے پیچھے ناحق پڑ جانے والا تاکہ اس کا خون بہائے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ایک صحابی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے اس طرح کہا کہ اندر آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر اپنے خادم سے فرمایا، باہر جاؤ اور اس شخص کو اندر آنے کی اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔
اور اس سے کہو کہ وہ اس طرح کہے، السلام علیکم، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ صحابی نے پہلے سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو اجازت مرحمت فرمائی۔ بحوالہ ابو داؤد۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نرمی اور شفقت پر جس قدر کرم نوازی اور مہربانی فرماتا ہے، سختی پر نہیں۔ اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں نرمی اور محبت ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، جو گھرانہ باہمی نرمی اور مہربانی سے محروم کر دیا جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گھرانہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں اور نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ بحوالہ طبرانی۔ ایمن ابن حریم اسدی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ تم لوگ گندگی یعنی بتوں سے اجتناب کرو اور جھوٹی گواہوں سے دور رہو بحوالہ ترمذی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو جمع کر کے اعلان کرے گا، دنیا میں جو شخص جس چیز کی پیروی کرتا تھا وہ آج اسی سے مدد مانگے۔ سورج کو پوجنے والے سورج سے اور چاند کو پوجنے والے چاند سے مدد مانگیں، جبکہ ظالموں اور سرکشوں کی پیروی کرنے والے انہیں پکاریں اور انہی سے مدد مانگیں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کے اس کڑوے گھونٹ پر اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر پی لیا جائے اور صبر کر کے غصہ ضبط کر لیا جائے۔ بحوالہ ابن ماجہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔